بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کراچی کا واقعہ ابھی بھی پاکستان کی پالیٹکس اور میڈیا کا ابھی بھی فوکس ہے، اور اس کی چونکہ یہ بڑا انہونا واقعہ تھا، اور جس طرح آپ سب کو بیک گراؤنڈ اس کا پتہ ہے کہ مبینہ طور پہ رینجرز نے جس طریقے سے آپریشن کیا، اور جس طریقے سے نہ صرف کیپٹن صفدر کا جو ہوٹل کا کمرے کا دروازہ جو تھا اس کو توڑ کے، تو ان کی اہلیہ بھی وہاں موجود تھی، ان کو وہاں سے گرفتار کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو خطرناک بات تھی کہ جس طرح سے آئی جی سندھ کو مبینہ طور کے اوپر اغوا کر لیا گیا، مطلب ہے کہ ان کے گھر کا گھراؤ کر کے ان کو زبردستی لے جایا گیا، اور پھر ان سے فورسفلی ان سے یہ ایف آئی آر کا آرڈر دلوایا گیا، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اس طریقے سے صبح صبح جا کے گرفتار کیا جائے کیپٹن صفدر کو۔ تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ظاہر ہے ایک نیچرل ریئیکشن تھا، بڑا شدید قسم کا ریئیکشن آیا، اور کویشچنز یہ ریز ہوا کہ جی کس طرح سے ایک ایسی ایجنسی جس کو میجر جنرل ایک لیڈ کر رہے ہیں، تو اس ایجنسی نے کیوں کر پولیس کے کام میں اس طرح انٹرفیئر کیا، اور ظاہر ہے جو انٹرفیئرنس بڑی ناجائز تھی، جو غلط انٹرفیئرنس تھی۔ سو یہ جو مداخلت ہے، یہ جو مداخلت کی گئی، لگتا ہے ایسے تھا اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم پولیس کے معاملے کے اوپر اس طرح سے کوئی انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ تو آج اسی کے متعلق آج ایک ٹویٹ میں نے دیکھا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کا، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی 1948 کی ایک جو خطاب تھا ان کا سول سرونٹ سے، اس کو ریپروڈیوس کیا کہ جی جس میں قائد اعظم کا فرمانا تھا کہ جو سول سرونٹس ہیں ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، آپ ریاست کے اور لوگوں کے آپ ملازم ہیں، اور آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی پریشر نہیں لینا، کسی بھی انلیگل آرڈر کو آپ نے نہیں ماننا۔ تو وہ سینیٹر صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی اب سول سروس کو انلیگل آرڈر نہیں ماننے چاہیے، اور پاکستان اور سندھ پولیس کا ریفرنس دے کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو مثال قائم کی، اس مثال کو فالو کرتے ہوئے سب کو یہی کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے رینیاؤ جو مقصد ہے میرا اس وقت بات کرنے کا، کہ ایک مداخلت جو ہوئی پولیس کے معاملے کے اوپر، اور وہ چونکہ اس کا تعلق ایک ایسے انسٹیٹیوشن سے ہے جس میں فوج کا ایک سینئر افسر جس کو جو ہیڈ کرتا ہے، تو چونکہ اس کا کنیکشن اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا فوج سے ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر کافی ریئیکشن آیا، اور لگا محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایز ایف کہ یہ انہونی سی بات ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو ٹھیک ہے کہ آئی جی کو شاید اس طرح سے گھراؤ کر کے تو کبھی نہ لے جایا گیا ہو، لیکن پاکستان کی اگر آپ سول سروس کو جانتے ہوں، اگر پاکستان میں جو پولیس کی جو حالت ہے اس کو جانتے ہوں، تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پاکستان کی سول سروس اور پولیس کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، انتہائی خراب ہیں۔ اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاست زدہ ہو چکے ہیں، اور اس کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ہماری پولیس اور سول سروس کو پولیٹیسائز کرنے کی، وہ ذمہ داری ہمارے سیاستدانوں کے سر میں آتی ہے، ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کے سر کے اوپر آتی ہے، اور اس میں کوئی تمیز نہیں۔ آپ بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، بے شک پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، بے شک پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، جن نے گورنمنٹ کی ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے اپنی طرف سے پرانے ریکارڈ مطلب ہے کہ توڑے ہیں سیاست زدہ کرنے کے پولیس کو اور سول سروس آف پاکستان کو۔ جنرلی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ بڑا بدنام رہا کہ جی سندھ میں پولیٹیسائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے پولیس کی اور سول سروس کی، اور اس بارے میں تو ایون آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے سو موٹو بھی لیا گیا تھا ایک دفعہ میرا خیال سپریم کورٹ کی طرف سے۔ لیکن آج کی صورتحال میں اگر ہم صوبوں کے درمیان کمپیریزن کریں، تو جو سب سے بدترین صوبہ پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی اینڈ پولیس کے متعلق ہے، یعنی کہ سیاست زدہ بیوروکریسی اور پولیس کے لیے اگر کوئی بدترین صوبہ ہے تو وہ پنجاب ہے۔
اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں، اور وہاں پہ جو بہت سی چینجز ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب جو عمران خان صاحب جن کا اپنا ویژن بیوروکریسی کے بارے میں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے بارے میں، کہ کیسے پولیس کو ٹھیک کیا جائے، پولیس کے ریفارم، سول سروس ریفارمس کے بارے میں یہ بہت اچھا ان کا ویژن ہوتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں اتنا برے حالات ہیں بیوروکریسی کے کہ سرکاری افسران کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے حالات کبھی پہلے نہیں دیکھے. 5-6 چیف سیکرٹری چینج ہو چکے پنجاب کے، 5-6 آئی جی چینج ہو چکے، اور صرف کتنے عرصے میں 2 سال کے اندر. اور کمانڈ کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں کیسے مذاق اڑایا گیا سندھ میں، جو کہ مذاق اڑایا گیا اور جس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور جو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پنجاب میں جو ہوا آپ دیکھیں کہ آئی جی کے خلاف سی سی پی او جن کا ٹریک ریکارڈ بڑا کویسچنیبل ہے، سی سی پی او لاہور، اور وہ آ کے تو وہ اپنے آئی جی کے اگینسٹ تقریر کرتے ہیں، آئی جی کے اگینسٹ، اور تمام جونیئر پولیس آفیسرز کے سامنے اپنے آئی جی کے خلاف بات کرتے ہیں. آئی جی کو چینج کر دیا گیا، سی سی پی او کو وہیں پہ رکھا گیا، پھر ایک اور آئی جی لے آئے. اور پھر آج کل جس حد تک جو اپوننٹس، جو سیاسی مخالفین کے اگینسٹ جس طرح سے دھڑا دھڑ پرچے ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں، اور ادھر بھی اور ادھر بھی، وہ یہی ہماری پنجاب پولیس کر رہی ہے. اور اس کی پولیٹیسائزیشن کی ذمہ داری کس کی ہے، اس میں مداخلت کون کر رہا ہے؟ اس میں مداخلت عمران خان صاحب پی ٹی آئی کر رہی ہے، چیف منسٹر کر رہے ہیں. اور یہی مداخلت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیا کام خیر نہیں ہے. یہی مداخلت آپ کو جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی مداخلت ہوتی تھی. جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی، سندھ میں ہے، ابھی بھی مداخلت ہوتی ہے. وہاں پہ اے ڈی خواجہ صاحب چیف پولیس چیف تھے، سندھ کے آئی جی تھے، ان کو جیسے پری میچورلی نکالا گیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، ایکشن ہوا کہ کیسے پری میچورلی آپ نکال سکتے ہیں. لیکن اینی آؤ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قسم کی جو انٹرفیرنس ہے بیوروکریسی کے معاملات کے اندر یا پولیس کے معاملات کے اندر، اگر فوج کا کوئی ادارہ یا کوئی ایسا ادارہ جس کو فوج لیڈ کرتی ہے وہ اگر انٹرفیئر کرتا ہے تو وہ تو غلط ہے، یعنی وہ تو غلط ہے. لیکن جب خود یہ کرتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز، ہماری سول گورنمنٹس، تو یہ کیسے، کیا کوئی حلال مداخلت اور حرام مداخلت والا کانسیپٹ تو نہیں ہے کہ جی جو دوسروں کے لیے جو چیز حرام ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتائیں یہ ہوتا ہے. ایک چیز اگر غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. اس کو اگر روکا گیا اور روکنا چاہیے تو اس مداخلت کو بھی روکنا چاہیے، بیکاز ادارے اس سے کمزور ہوتے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک 2011 یا 12 کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں کہیں الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ایم پی اے تھیں، انہوں نے، خاتون ایم پی اے تھی، تو انہوں نے پولنگ اسٹیشن کے اوپر جا کے تو وہاں پہ ایک سرکاری استاد تھیں جو ڈیوٹی کر رہی تھیں اپنا الیکشن سے ریلیٹڈ، تو ان کی چپیڑیں لگائی تھیں اور وہ بہت زیادہ چلی تھیں میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن چینلز نے وہ چپیڑیں بہت چلائی تھیں اور اس کے اوپر سو موٹو ہو گیا تھا. اور وہ سو موٹو ایک انیتا تراب نام کی ایک پولیس ایک سرکاری افسر ہیں، انہوں نے وہ بیسیکلی ایک پٹیشن لے کے گئی تھی اور اس کو انیتا تراب کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور اس کیس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک بہت لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ دی تھی. اور اس ججمنٹ کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ نے کس طرح سے ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے بیوروکریسی کو اور پولیس کو. اور انہوں نے یہ اس میں 4-5 نکات تھے اس فیصلے میں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ٹینیور کو کیسے سیکیور کیا جائے. سرکاری افسر، بے شک پولیس کا ہو یا سول سروس کا، جو سرکاری افسران ہیں وہ اگر آپ ان کو کہیں تعینات کرتے ہیں تو یہ کیسے لازم کیا جائے کہ ان کے ٹینیور کو، اگر 2 یا 3 سال کا ٹینیور ہے تو ان کو پہلے نہ نکالا جا سکے. لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ پریکٹیکلی سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی پورے پاکستان میں. اور آج کل نمبر 1 پنجاب ہے کہ جہاں پہ 3 مہینے، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد لوگوں کو پری میچورلی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیا، جن میں ڈپارٹمنٹس، صوبائی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکرٹریز بھی شامل ہیں، جن میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، جس میں پولیس کے سینئر آفیسرز، آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز، کسی کا نام لے لیں آپ.
اس سپیڈ سے ٹرانسفرز اور یہ ہو رہی ہیں نا، اور پری میچور کہ جی کہ کسی کا ٹینیور کہیں سیکیور نہیں ہے۔ اچھا، پنجاب چونکہ اس لحاظ سے بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن حالات ظاہر ہے سندھ کے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، حالات دوسرے صوبوں کے بھی ظاہر اچھے نہیں ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے سب کے اوپر، وہ لا بن چکا ہے، قانون ہے وہ، کہ آپ نے اس طریقے سے آپ کا اس میں کہا گیا کہ کوئی، یعنی اس کا میں آپ کو اگر میں اسپرٹ بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ جی آپ اس طریقے سے لوگوں کو اپنی مرضی سے اٹھا کے ادھر سے پھینک دیں ادھر پھینک دیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کی ڈسکریشن بھی ہے تو وہ اسٹرکچرڈ ہونی چاہیے، رولز کے تحت۔ آپ نے اگر کسی کو پری میچور ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ریزنز لکھیں گے رائٹنگ میں، آپ کو لکھنا پڑے گا کہ جی یہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، اور وہ چیز عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو دھڑا دھڑ ساری پری میچور ٹرانسفرز ہوتی ہیں، اور ایون جس میں فیڈرل سیکرٹریز بھی موجود ہیں، وفاقی بھی بہت سے عہدوں میں لوگوں کو ایسے چینج کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 95% نہیں، ہو سکتا ہے 98% کیسز میں کوئی ریزنز نہیں لکھے جاتے۔ اچھا، وہاں پہ یہ بھی لکھا گیا، اس فیصلے میں بھی کہا گیا کہ جی آپ انلیگل آرڈرز مت مانیں، اور بلکہ جہاں پہ آپ لکھ کے ڈائسنٹ کریں، گورنمنٹ سرونٹس کو انکریج کیا گیا ہے کہ جو آپ کے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں، جو رولرز ہیں، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، سیاستدان ہو، واٹ ایور جو بھی ہے، اگر ان کا پریشر ہے بھی، آپ وہ کام کریں جو آئین کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے، جو پبلک انٹرسٹ میں ہے، اور اگر آپ اس سے ڈفر کرتے ہیں تو آپ رائٹنگ میں لکھیں اس کو، اپنا ڈفر کریں آپ اس کو۔ سو ایک پروٹیکشن جو دی، اس فیصلے کو آئے ہوئے کئی سال ہو گئے، اور اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بھیجیں تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے اوپر بالکل کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ حالانکہ میری ذاتی رائے میں اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے، اور یہ اتنا بڑا فیصلہ جس نے ہماری بیوروکریسی کو سیاست زدہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک زبردست قسم کے مطلب ہے کہ کچھ اصول متعین کیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر نہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، نہ وفاقی گورنمنٹ، نہ صوبائی حکومتیں، نہ نواز شریف صاحب کی حکومتیں اس کے اوپر عمل کیا تھا، نہ کوئی اور نہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی گورنمنٹ اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ سو پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این نون، سول سروس کو سیاست زدہ کرنے میں، اس کو اپنا غلام بنانے میں، غلاموں کی طرح ان سے بیہیو کیا جاتا ہے سول سرونٹ سے، اور بے شک سینئر سے سینئر کوئی سرکاری افسر ہو، اس میں ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تینوں ایک جیسے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں ہماری بالکل ایک جیسی ہیں، ان کے منشور پڑھ لیں، ان کے الیکشن مینیفیسٹوز پڑھ لیں، سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پولیس کو ریفارم کریں گے، ہم سول سروس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، یہ آپ سمجھیے گا کہ کوئی بھی سسٹم آف گورنمنٹ ہو، ملک کو چلانے کے لیے جس طرح فوج کا کام ڈیفنس کا ہوتا ہے، سیکیورٹی کا ہوتا ہے، ملک کو چلانے کے لیے اور جنرل لا اینڈ آرڈر کے لیے، دیکھیں ملک کو انتظامی جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے لیے سول بیوروکریسی بڑی وائٹل ہوتی ہے، اور سول بیوروکریسی اگر سیاست زدہ ہوگی اور وہ اس طرح سے ان کو اوپر نیچے ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، کوئی سیکیورٹی سینٹٹی نہیں ہوگی ان کے ٹینیور کی، ان کو ہر وقت یہ خطرہ ہوگا کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے مجھے وہاں نہ پھینک دے، اور اسی ناراضگی کے لحاظ سے وہ اپنا آنیسٹ اوپینین بھی نہ دے سکیں، وہ پالیسی میکنگ بھی نہیں کر سکتے، اور جب آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، آپ کہیں ایک جگہ ٹک کے کام ہی نہیں کریں گے تو پالیسی میکنگ کس قسم کی ہوگی؟ سو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو ہمارا وہ حال ہوگا جو آج حال ہے، کہ آپ انتظامیہ دیکھ لیں، سول انتظامیہ کوئی محکمہ کام نہیں کر رہا، ہر طرف جو ہے نا کوئی سروس ڈیلیوری نہیں ہے، پرفارمنس گورننس جو ہے، اگر آپ چاہیں بھی کہ گورننس اچھی ہو نہیں ہو سکتی، بیکاز پولیٹیسائزڈ آپ کی بیوروکریسی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کا جو ہے نا قبلہ درست کرنا ہے تو سول بیوروکریسی کو اور پولیس کو آپ کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا۔ یہ جو پولیٹیسائزیشن اس کی جو ہے نا جو حلال مداخلت ہے،
تو یہ حلال مداخلت ہمارے پولیٹیشنز کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہماری سول گورنمنٹس کو یہ حلال مداخلت ختم کرنی ہوگی، اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ رینجرز کی طرف سے جو مبینہ مداخلت ہوئی اس کو وہ حرام مداخلت کر کے شور شرابہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوں کہ جی وہ تو مداخلت کریں تو غلط ہے، ہم مداخلت کریں تو جائز ہے۔ آخر میں ایک اور بات، ہم جس وقت سول بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہاں ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہمیں فوج سے بھی کر لینا چاہیے کہ فوج کا ادارہ کیوں اتنا مضبوط ہے، اتنا اسٹرانگ کیوں ہے، اور آلدو دیکھیں فوج کے محکمے کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ انٹرفیئر کرتے ہیں پالیٹکس میں یا سول میٹرز میں، سول گورنمنٹس کے میٹر میں، یا سرکاری جو ہمیشہ ہوتا رہا کہ جی سیاسی پارٹیوں کو بنانا بگاڑنا واٹ ایور جو بھی ہے، یہ جو مداخلت ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ میں اس کے بارے میں مجھے کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی، یہ مداخلت ختم ہونی چاہیے، یہ ہر حال میں ختم ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں تک فوج کے ایک ادارے کی بات ہے تو آپ اس کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے، اس کی اسٹرینتھ کی ایک وجہ ہے، اور میں آپ کو اس کا کمپیریزن پھر سول سروس سے بتاؤں گا۔ سب سے جو فوج کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ فوج کی ایک ملٹری سیکٹریز برانچ ہوتی ہے، جو فوج کے ادارے میں جو ہمارے سرکاری افسران ہوتے ہیں، جو ہمارے فوجی افسران ہوتے ہیں، ان کے سروس میٹرز کو ڈیل کرتی ہے، جو ان کی پروموشنز، پوسٹنگز، ٹرانسفرز، ٹریننگ، ہر چیز کو جو ڈیل کرتی ہے بیسیکلی ملٹری سیکٹریز برانچ ہوتی ہے۔ ملٹری سیکٹری برانچ جو ہے جی ایچ کیو کی یا فوج کی، اس کو ایک جنرل لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اور اس ملٹری سیکٹری برانچ میں کوئی شخص انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ ایک کیڈٹ بھرتی ہوتا ہے جس وقت وہ فوج میں انڈکٹ ہوتا ہے، تو اسی وقت سے اس کیڈٹ کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا ٹیلنٹ ہے، اس کو کہاں جانا ہے، کس طریقے سے اس کی گرومنگ کرنی ہے، کیسے اس کی پروموشن کرنی ہے، کہاں ٹریننگ کرنی ہے، ملک کے اندر ملک کے باہر کہاں ٹریننگ کے لیے بھیجنا ہے۔ سو ہر چیز، ہر افسر کے بارے میں وہ جیسے ایک دماغ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہر افسر کے بارے میں پورا پروفائل کہ کہاں اس کو لے کے جانا ہے، کہاں کس نے رکنا ہے، کس نے پروموشن لینی ہے نہیں لینی، اسی لحاظ سے تمام تر فیصلے ہوتے ہیں۔ کہاں ٹریننگ کرنی ہے، ہارڈ ایریا میں، نارمل آپ نے ٹریننگ دینی ہے، تو اس لحاظ سے اس ملٹری سیکٹریز برانچ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی۔ پرائم منسٹر انٹرفیئر نہیں کر سکتا کہ یار یہ میرا بندہ ہے، اس کو آپ ذرا اچھی جگہ بھیج دیں، یا وہاں پہ کوئی وزیر، مشیر، کوئی سیاستدان، کوئی اور انفلوئنشل بندہ، ایون جنرلز جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ ایکسیپشن ہو سکتا ہوتی ہوں، کوئی 1-2% ایکسیپشنز ہوتی ہوں گی، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ ان واسٹ میجورٹی کیسز دیر از نو کانسیپٹ آف انٹرفیئرنس ان ایم ایس برانچ کی جو ورکنگ ہوتی ہے۔ اس ایم ایس برانچ، اس وجہ سے ہماری فوج اسٹرانگ ہے، اس وجہ سے ہماری جو پاکستان کی فوج ہے اس میں بہترین لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، بہترین طریقے سے ان کی مطلب ایک ایکسپیرینس ان کو دلوایا جاتا ہے، اور وہ زبردست طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اب اس کا کمپیریزن ہم سول سروس سے کرتے ہیں۔ سول سروس میں پولیس بھی شامل ہے، کسٹم، سب شامل ہیں، جتنے بھی ادارے ہمارے ہوتے ہیں سول کے۔ ملٹری سیکٹریز برانچ کے اگینسٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈوین ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور صوبوں میں ایک صوبے میں ہر اسٹیبلشمنٹ، اس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ ڈوین، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن جنرلی ایس این جی اے ڈی ڈپارٹمنٹس بولتے ہیں ان کو۔ تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈوین ہے، اب اس کا حال دیکھیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈوین سکسٹیز کے دوران جب ہماری بیوروکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہترین بیوروکریسی تھی اور بہت ڈیلیور کرتے تھے، بڑا کام ہوتا تھا، ہمارے عمران خان صاحب بھی بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، جو جائز بات ہے کہ اس زمانے میں سول سروس بہت اچھی ہوتی تھی۔ اس کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ اس کی اسٹرینتھ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈوین ایم ایس برانچ کی طرح کام کرتا تھا، کیریئر پلاننگ ہوتی تھی، پرسنل مینجمنٹ ہوتی تھی سرکاری افسران کی، کوئی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کی جاتی تھی، اور ایک طاقتور ادارہ اس کو مانا جاتا تھا۔ لیکن آج کا اسٹیبلشمنٹ ڈوین ایک پوسٹ آفس ہے، آج کا اسٹیبلشمنٹ ڈوین کوئی کیریئر پلاننگ نہیں کرتا، آج کا اسٹیبلشمنٹ ڈوین ایک ڈاک خانہ ہے، اردو میں بتا دوں آپ کو، ڈاک خانہ ہے۔ اس کو سفارشیں آتی ہیں، سیاستدان بھی فون کرتے ہیں، وزیر بھی کرتے ہیں، مشیر بھی کرتے ہیں، وزیر اعظم بھی انٹرفیئر کرتے ہیں، سب انٹرفیئرنس ہر طرف سے ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو وہاں لگا دیں، 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 اور یہی کھیل پاکستان کے ساتھ جاری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہے نا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے ٹوٹل ختم ہو چکا ہے اب لو، اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جو جونیئر گریڈز ہیں، جونیئر گریڈ سے مراد
18 का, ग्रेड 18 का जो अफ़सर है, ग्रेड 19 का अफ़सर है, जब वो भी जाता है एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी से मिलने, तो वो एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी उनको खुद कहता है कि कोई रिक्विज़िशन लेके आएँ, यानी कि कहीं से कोई रुका लेके आएँ कि ये बंदा हमें चाहिए। ये काम एस्टैब्लिशमेंट भी इनका है, लेकिन उसको चूँकि पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है। सेक्रेटरीज़ की जो अपॉइंटमेंट होती है, फेडरल सेक्रेटरीज़ की, बड़ी वाइटल, बहुत ही वाइटल किस्म की फेडरल सेक्रेटरीज़ की का रोल होता है। मुझे लेकिन आप बताएँ, फेडरल सेक्रेटरीज़ की जो अपॉइंटमेंट होती है, वो भी पिक एंड चूज़ की बुनियाद की भी होती है। कोई समरीज़ तैयार नहीं होती, कोई पैनल नहीं जाता प्राइम मिनिस्टर के पास, ताकि फ़र्ज़ करें कि सेक्रेटरी कॉमर्स की जॉब खाली है, तो एक पैनल बनना चाहिए कि ये जॉब है, हमें ये बेस्ट, हमारे पास 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में से किसी एक को चुन लें। कोई इस किस्म का काम नहीं होता, सब पिक एंड चूज़ हो रहा है सारा। इसीलिए कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है, इसीलिए टोटल की टोटल। सो अगर आपने हमदर्दी है इस मुल्क से, आपको मेरा तमाम सियासी जो हमारे हमारे जो लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज़ करें, पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करें, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी हैं और जो सूबों के जो एसएनजी डिपार्टमेंट्स हैं, इनको एमएस ब्रांच बना दें। एमएस ब्रांच बना दें ताकि मुल्क में अच्छा हो, गवर्नेंस बेहतर हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली बात पूरी हो। जो बंदा जिस काबिल है उसको वहीं पे लगाया जाए, उसी लिहाज से बेहतरीन ट्रेनिंग हो, वो ये सारा सिस्टम जो है। अदरवाइज़ जो है ना, ये जो कि जी मीठा-मीठा हप हप और कड़वा-कड़वा थू-थू, उनकी इंटरफेरेंस आपको बुरी लगती है, मुदाखलत, और अपनी इंटरफेरेंस हो तो वो जायज़, ये सियासत नहीं चलनी चाहिए। इस